یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اصال ثواب کی ختم پاک کی یہ محفل پاک ہے۔ حافظ قاسم صاحب میزبان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ بندوبست کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا باعث خیر و برکت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بڑے لمبے چوڑے پیچ و تاب دیکھتا ہے، دکھ بھی دیکھتا ہے، سکھ بھی دیکھتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے، آزمائشیں دیکھتا ہے، لمبی راتیں اور کبھی لمبے دن اس کی زندگی سے ہو کر گزرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لاتعداد بے حساب لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک لمبا وقت دنیا میں گزارا، پھر وہ رخصت ہو گئے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ معاذ اللہ بیکار ہے؟ کیا یہ کوئی گورکھ دھندا ہے کہ انسان آئے، اتنا لمبا وقت گزارے، پھر دنیا چھوڑ کے چلا جائے؟ یاد رکھیے گا، اللہ کریم نے دنیا میں کوئی ایک پتا بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو بے شمار اور لا تعداد حکمتوں کے تحت پیدا فرمایا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ آپ بیٹھ جائیں، اس کو پاس رکھیں، تشریف رکھیں، بس بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت پکڑ لیں۔ سب دوست اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں جی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ۔ اور بات سنیں توجہ سے، زیادہ لمبی بات نہیں میں نے کرنی، کوشش کروں گا ایک ہی آنسوں میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بیجا لانے سے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بڑی حکمتوں کے تحت بنایا۔ کسی شاعر نے کہا تھا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اور ہر شخص میں اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال رکھا ہے، ہر شخص میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقت کو بیکار ضائع کر دیتے ہیں، وقت کو بلا وجہ برباد کر دیتے ہیں۔ زرخیز ترین لمحات جوانی کے، عروج کے، نوکری کے، وہ سارے ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ فضول بحثیں، بے معنی اور بے مقصد قسم کا الجھاؤ، اس سے زندگی کی زیادہ تر بہاریں ہم خزاں کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، اعلیٰ ترین کردار تم میں سے کون چھوڑ کے جاتا ہے، بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے لیے موت اور حیات کے فلسفے کو، آپ باتیں نہ کریں جی، مہربانی بھائی جان سنیں بس، اللہ سلامت۔ آپ کا انتظام ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے جی، اب تھوڑا سا ٹائم دیں۔ موبائل والے دوست بھی مہربانی کریں جی، تصویریں ثواب کا کام نہیں، کافی ہو گئی ماشاءاللہ، اب چھوڑ دیں آپ۔ یہ 2-4 لوگ بنا رہے ہیں جو یہ آپ کو دے دیں گے، سارے نہ اس کام لگ جائیں، باقی توجہ کریں میری بات پر۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتوں کے تحت، حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، بات سنیں۔ حضرت سعدی شیرازی تشریف فرما تھے تو آپ کا ایک عقیدت مند بیٹھا تھا، تو اپنے دوستوں کی برائیاں بیان کر رہا تھا، ان میں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کوئی تو خوبی ہوگی نا دوستوں میں، کوئی تو خوبی ہوگی۔ کہنے لگا نہیں یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اللہ نے کوئی ایسا بندہ بنایا ہی نہیں جس میں خوبی نہ رکھی ہو، برے سے برے بندے میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی
ہوتی ہے تو آپ تلاش کریں. وہ کہنے لگا نہیں جی میرے دوستوں میں خامیاں ہی ہیں. تو حضرت سعدی نے بڑی تگڑی مثال دی. فرمانے لگے پانی جتنا مرضی گدلا بھی ہو نا، پانی جتنا مرضی باسی بھی ہو، جتنا مرضی پرانا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جاتا ہے. آگ بجھا دیتا ہے پانی، اگر بڑا گدلا بھی ہو، میلا بھی ہو، پھر بھی آگ جو جلا دیتی ہے، تباہ کر دیتی، وہ آگ بجھا دیتا ہے پانی. تم کیسے کہہ رہے ہو کوئی خوبی نہیں؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیتیں تلاش کریں، ہم اپنے اندر خوبیاں ٹٹولیں. ہر آدمی کی ہر جگہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو محسوس کریں. ممبر پہ میں ہی بیٹھا ہوں اور کرسیوں پہ بعض معززین تشریف فرما ہیں، اور اشتہار پہ بھی فوٹو شاید چند ایک لوگوں کی لگی ہو، لیکن یہ اس محفل میں جو ساؤنڈ چلانے والا بھائی ہے نا، اگر وہ اکیلا نہ آتا تو میری آواز آپ تک پہنچ نہیں پاتی. ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر شخص کی حاجت ہے. جو جہاں بھی ہے، جس مقام پہ بھی، وہ اپنی ایک ضرورت رکھتا ہے. ہم لوگوں کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے. اور میرے پاس ایک دوست آئے تو آ کے کہنے لگے لوگ علماء کے بڑے خلاف ہو گئے، تو بڑے پریشان ہو کے آئے. تو میں مسکرا دیا ان کی بات سن کے. کہنے لگے آپ مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کہا نا لوگ علماء کے خلاف ہیں، تو بتاؤ پولیس والوں کے حق میں ہیں، بھابڑا والوں کو دعائیں دیتے ہیں روز لوگ. میرا خیال ہے سیاست دانوں کے لیے تو روز وہ نفل پڑھ کے دعا مانگتے ہوں گے. کہنے لگا نہیں جی ان کے بھی خلاف ہی ہیں. تو میں نے کہا ہم سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ہم نے ماحول ایسا بنا لیا ہے، ہر گروہ دوسرے گروہ کے خلاف. جو جہاں ہوتا ہے وہ وہاں سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میرے علاوہ کوئی ٹھیک. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. ہر ایک کی ضرورت ہے، اب ضرورت کو محسوس کریں. میں پچھلے دنوں بیمار ہو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی. ڈگریاں دینی اور دنیاوی جتنی مرضی بھی پاس ہیں، لیکن ضرورت تھی ایک ڈاکٹر کی. تو پھر چل کے جانا پڑا. لوگ کئی ہم سے بڑا ٹائم لیتے ہیں، ہمیں کسی سے ٹائم لینا پڑا. اور کہا بھائی آپ کو دکھانا ہے، آپ ضرورت کو محسوس کریں، ایک دوسرے کی حاجت کو سمجھیں، خوبیوں کو تلاش کریں، اور پھر جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس صلاحیت کو کام لگا دیں. کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی نہ کوئی خدمت کریں، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر جائیں، کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیں. بیکار وقت ضائع ہوتا ہے. بہقی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دن چڑھتا ہے نا دن، تو وہ دن اعلان کرتا ہے. وہ دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. 2025 کی جو تاریخ آج آئی ہے یہ دوبارہ کبھی آئے گی. میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا. اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو. دن اعلان کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں دن کہتا ہے کچھ کرنا ہے تو کر لو. آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ. آج صبح سے جس کی تلاوت رہ گئی، جس کا درود پاک رہ گیا. جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تو اس کا آج کا وہ کام رہ گیا. ڈیوٹی کرے، کام کرے، خدمت کرے، کسی کام لگ جائیں. بہت سارے دوست ہیں ہمارے ہاں، وہ کہتے ہیں میں آج کل بور بڑا ہوتا ہوں. تو میں ان سے کہتا ہوں بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. ہمیں تو بور ہونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. آپ فارغ ہوں گے تو بور ہو رہے ہیں، کسی کام لگ جائیں نہیں بور ہوں گے. کوئی مصروفیت بنائیں زندگی میں، کوئی ڈیوٹی کریں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، چوک میں آیا تو اس نے دیکھا چوک کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے اور لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے وہاں سے گزرنے میں. ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ درخت عین رستے میں لگا ہوا تھا. لوگ گزرتے تھے، انہیں تکلیف ہوتی تھی. اس اکیلے بندے نے ارادہ کیا میں رب کے بندوں کے لیے آسانی نہ کر دوں، میں لوگوں کا رستہ کشادہ نہ کر دوں، میں لوگوں کے جانے آنے کے لیے ان کے اسباب میں کوئی اپنا حصہ نہ ڈال دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اس نے کلاڑا پکڑا، درخت کاٹنا شروع کیا. کریم فرماتے اس نے اللہ کے بندوں کا رستہ آسان کرنے کے لیے درخت کاٹا.
रब करीम ने इसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। कोई ड्यूटी तो की है ना, कोई काम तो किया है ना। और फिर हम करते क्या हैं? ज्यादातर तबसरे करते हैं। अब चूंकि हर आदमी की जेब में मोबाइल होता है, लिहाजा सारे ही साफ ही हैं, सबके पास ही अंदर की खबर है। वो कहते हैं नहीं तू छोड़, मैं तुझे बताता हूं असल बात क्या है। सबके पास अंदर की खबरें, हर आदमी कोई ना कोई खबर ही ब्रेक कर रहा है। और हमारा, मैं जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, इसमें चैनल ज्यादा हैं, खबरें थोड़ी हैं। उसका नतीजा ये निकलता है उसका कि तबसरे बड़े होते हैं, बहस बड़ी होती है। अगर तबसरों से कोई मुल्क ठीक होता तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ठीक होना था, क्योंकि सबसे बेहतरीन अच्छे तज्जिए तबसरे शाम को खोल लें आप सुने। और कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे खबरें भी मायूसी की देते हैं, अच्छी खबर भी कोई नहीं उनके पास। मेरे पास एक साहब आ गए, कहने लगे मुझे कहीं जाना था और वो चाहते थे मैं उनसे गपशप करूं। मुझे कहने लगे आजकल हालात कैसे हैं? मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। वो भी परेशान हो गए, जिस तरह आप नहीं हो गए सारे कि बड़े अच्छे हैं। मैंने उनसे कहा अल्लाह का फजल है, ये ऊपर नीचे सियासी हालात तो हम शुरू से देख रहे हैं, होते ही आ रहे हैं। खुदा का फजल है, अल्लाह की तौफीक है। ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का मुल्क है, दाता अली अजमेरी का मुल्क है, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मुल्क है। तो अल्लाह का फजल है, निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। तो वो बार बार कहने लगे जी साहब सब ठीक है। मैंने उनसे कहा बाकी सारा कुछ छोड़े, आप बताएं काम क्या करते हैं? वो कहने लगे मेरा जूते बनाने का कारखाना है। मैंने कहा आप सारे मुल्क को छोड़ दें, आप जूते सही बनाया करें, इसलिए कि कम से कम इतना तो हो कि जो गरीब आदमी आपसे जूता ले 6 महीने तक जूतों वाली टेंशन से तो आज़ाद हो ना। हम कोई काम करें, बजाय बहस करने के, बजाय उलझाव पैदा करने के, बजाय मजीद किसी और मामले में घुसने के, ज्यादा से ज्यादा अमली जिंदगी में आएं और अमल करने की सही करें, कोशिश करें कोई काम हो जिंदगी में। नौजवानों, दूसरों का ख्याल ज्यादा रखने से बेहतर है हम अपना ख्याल रखें। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मैंने शुरू में कहा है मैंने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, थोड़ी बातें करनी। माशाल्लाह आपने काफ़ी बयानात सुन लिए हैं। मैंने कुछ इशारा देना है। जिन लोगों ने कोई काम करना होता है ना, उनकी दूसरों पर तवज्जो ही नहीं होती, उनको अपने काम से गरज होती है, वो ड्यूटी करते हैं। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है ना वो ढूंढ के लाएं। अब जिसे हजरत कलीम नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा? पूरी बस्ती में से जो सबसे नेक आदमी था हजरत मूसा ढूंढ के लाए। और फिर जनाब मूसा ने उसी की ड्यूटी लगाई कि अब बस्ती में जो सबसे गुनाहगार है वो आपने ढूंढना है। तो अल्लाह का नेक बंदा कहने लगा हुजूर मेरे बस की बात नहीं, मुझसे गुनाहगार नहीं ढूंढा जाएगा। मेरे और आपके जिम्मे लगता तो 2 बंदे नेक होने थे बस, एक मैं नेक हूं, एक जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए वो नेक है। इसके अलावा कोई नेक नजर हमारा मिजाज ही नहीं, जो जी कर दे वो नेक है, बस खत्म होगी बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नेक आदमी से कहा तू गुनाहगार तरीन ढूंढ के ला। सुनना जरा बात, साहिब मकतूबाते 2 सदी लिखते हैं, कहा सबसे गुनाहगार। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास की बात नहीं, मैं कैसे किसी के गुनाह तलाश करूंगा? फरमाया नहीं तू नहीं ढूंढना है, बस तेरा एक इम्तिहान है। उस नेक बंदे ने कहा 3 दिन की मोहलत दें। 3 दिन की मोहलत दी। मुकर्ररा वक्त आया जब उस बंदे ने गुनाहगार ढूंढ के लाना था। अल्लाह करे आपकी तवज्जो हो मेरी बात पर। पता है वो किसे ढूंढ के लाए? अपने गले में रस्सी डाली और हजरत मूसा के दस्ते मुबारक में रस्सी थमा के कहा हुजूर इस बस्ती में सबसे गुनाहगार मैं ही हूं। कहने लगे हुजूर मैंने ना कुछ लोगों पे मेरा शक गया था कि शायद ये जुर्म उन्होंने किए हों, लेकिन दूसरों का मुझे शक था, अपना मुझे पक है। दूसरों की गलतियों का, कमजोरियों का शक है, शायद उन्होंने की हों, लेकिन मन नानम के मन दानम, जो मैं हूं मुझे उसका पता है, अपनी खताएं जानता हूं, मैं ही सबसे बड़ा गुनाहगार हूं।
اس لیے کہ مجھے پتا ہے میں نے کہاں کہاں کمزوریاں اور سستیاں اور غفلتیں کی ہیں۔ حضرت کلیم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے اب مجھے پتا چلا ہے رب نے تجھے سب سے بڑا درجہ کیوں عطا فرمایا ہے۔ دوستو اپنے اوپر غور کریں، اپنے اوپر، اپنی چیزوں کو ڈھونڈیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے، وقت کو ضائع نہیں کریں۔ ایک بوڑھی اماں تھی ضعیف، وہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا۔ بابا فرید صاحب سے ایک شخص نے کہا تھا میں بے چین رہتا ہوں، فرمایا مسجد میں جھاڑو دیا کر۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ فریدا ستیا، داڑھی آ گیا ہی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گیا ہی، پچھا رہ گیا ہی دور، تے اٹھ نہ فریدا ستیا تے چل خلقت ویکھن جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ کوئی کام کر، کوئی جد و جہد کر۔ وہ بوڑھی عورت حضور کی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، خدمت کرتی تھی، چلو کوئی کام تو اپنے ذمہ لے رکھا تھا نا۔ وہ بیمار ہو گئی، یہ بخاری میں موجود ہے، وہ بیمار ہو گئی۔ قربان جائیں، نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لائے، حضور خود تشریف لائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم نے خود تیمارداری کی۔ رات کا وقت تھا، اس بوڑھی اماں کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہم نے مناسب نہ جانا کہ حضور کو رات کے وقت تکلیف دیں، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دینے والے محبوب صبح تشریف لائے، تازی قبر کو دیکھا، یہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ وہ بوڑھی اماں وصال کر گئی۔ فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ دوستو سنو نا، کوئی ڈیوٹی کرتی تھی نا، یہ انہوں نے کوئی خدمت کی ہے نا، کوئی پیش کیا ہے نا، کچھ کیا تو ہے نا۔ ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بیسے کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ دی اس کے انتقال کی؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تکلیف دینا مناسب نہ جانا۔ ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، جنازہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا پڑھا جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، لہذا حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ بھائی صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ مجھے بتاؤ نا، جس کا جنازہ حضور پڑھائیں، جس کی تیمارداری کو کریم جائیں، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے، اور ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ دوستو کوئی کام کیا ہے تو صلہ مل رہا ہے۔ آج نبی پاک علیہ السلام تیمارداری کو بھی آ رہے ہیں، قبر پہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ضائع نہ کریں۔ بڑے بڑے قابل نوجوان وقت ضائع کرتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وقت ضائع کرتے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ کوئی کام نہیں کرتے، صرف بحث کرتے، بڑی بڑی ذمہ دار شخصیات، لیکن وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کر کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں ہوٹل پہ کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ اتنا وقت کہاں ہے کہ انسان جائے اور کھانے کھاتا پھرے؟ وہ 4 5 گھنٹے آپ نے لگا دیے ایک جوتا پسند کرنے میں۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے 1 منٹ میں آیا۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے 1 منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے، پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ کیا سمجھا ہے زندگی کو؟ اتنا انمول وقت ہے زندگی کا اور ضائع کر دیا، بیکار وقت گزار دیا۔ ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے، کوئی عمل ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے نا، مصروف ترین زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ 23 سالوں میں حضور نے انقلاب برپا کر دیا، اور جو مصروفیت، ایسی مصروفیت جو ہم پر آئے تو ہم کہیں ہمارے اعصاب تھک گئے۔ حضور علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، تبوک ہے۔ منافقین کی سازشیں ہیں، یہودیوں کی شرارتیں، صحابہ کی تربیت ہے، لاکھوں کی تعداد میں امت، اس کی تعلیم و تربیت ہے، دعوت دین کا کام ہے۔
لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں باہر کے سارے کاموں سے تھکے بظاہر حضور گھر تشریف لاتے جو تھکا دینے والے کام ہیں، لیکن جب گھر آتے تو گھر والوں کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، کبھی کر کے بھی دکھانا چاہیے، کبھی کبھی کر کے بھی، یعنی پیر صاحب اگر کبھی اپنا جوتا خود اٹھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں، اگر کبھی سرمایہ دار صاحب، اگر کبھی چودھری صاحب اپنے گھر کا سبزی کا شاپر اٹھا لیں گے تو حرج والی بات، اگر کبھی اپنے بچے کے ساتھ کھیل لیں گے تو کوئی حرج والی بات، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ پھر ایک تو باہر کی مصروفیت، ایک گھر والوں کے سارے کام کرنا، اور پھر حسنین کو وقت دینا، نواسوں کو کندھوں پہ بٹھانا۔ حضرت امامہ بنت زینب نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے، وہ ضد کرتی حضور نماز میں بھی ساتھ لے جاتے اور قربان جائیں۔ اور سنو نا دوستو، اتنی مصروفیت کے باوجود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب رات ہوتی تو اللہ کے رسول مصلی بچھا لیتے، دیر تک حضور نے نماز پڑھی، مسلم شریف میں موجود ہے، اتنی دیر تک کہ فرماتی ہیں قدموں میں ورم آ گیا، صبح آذان ہو گئی اور سرور کائنات ابھی مصلی پہ جلوہ فراز ہیں۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں، ساری رات مصلی پہ گزار دی، آپ تو محبوب مطلق ہیں اللہ کی، اتنی محنت۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا نا میرے اوپر اللہ کے بڑے انعامات ہیں، تو یہ جو میں ساری رات کھڑا رہا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری عبادتیں اس کے حضور شکر کے لیے، یعنی سارا دن ڈیوٹیاں، سارا دن کام کاج اور ساری رات عبادتیں، ہم کہاں مصروف ہیں بھائی؟ میں کبھی کبھی نا مجھے بڑی حیرت انگیز حیرت ہوتی ہے، کچھ دوستوں سے کہنا نماز پڑھیں تو کہتے ہیں بس ٹائم نہیں ملتا، تو ان کی مصروفیت دیکھ کے نا بعضوں کا دل کرتا ہے یار تیرے اوپر تو ترس آ رہا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو میں اکثر اس کی خدمت میں گزارش کرتا یار نماز پڑھا کر، تیرا کاروبار بڑا ہے ماشاءاللہ، ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، نماز کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، وضاحت دیتے ہیں، کوئی وضاحت نہیں نماز چھوڑنے کی، جھوٹ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو بندے سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے، معنی یہ ہے کہ ہم پڑھ سکتے تھے۔ جھوٹ بولتا ہے جو بندہ کہتا ہے مجھے یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی وضاحت نہیں، نماز نہ پڑھنے کا کوئی کسی قسم کا بہانہ نہیں۔ تو میں اسے اکثر کہتا بھائی نماز پڑھا کر، تو کہتا یار ادھر بھاگنا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، ہفتے میں 4 دن سفر میں رہتا ہوں، بڑے 2 فیکٹریاں، بڑے کام ہیں، یہ ہو گیا، وہ بہانے بونے کر دیتا، چلو بے تکلفی تھی، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اس کا نا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ فریکچر ہو گئی، تو ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے آپریشن کر کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ میری تو بے تکلفی تھی، میں پھر تیمارداری کرنے گیا، تو میں نے اسے جا کے کہا تو ڈاکٹر نو آکھنا سی میرے کو تو ٹائم ہی نہیں آپریشن دا، فیکٹریاں کون سنبھالے گا، ہفتے میں 4 دن سفر کون کرے گا، اسے کہہ دینا تھا۔ کیونکہ دوستی تھی تو تھوڑی آنکھیں جھکائی، کہنے لگا یار تو ٹھیک کہتا ہے۔ اب 1 مہینے کے لیے سارے کام چلیں گے نا، سارا نظام چلے گا، تو اگر دن میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میں اپنے رب کے حضور حاضری کو نکالتا، پھر اللہ نے توفیق دی، وہ آج تک نمازی ہیں، اللہ نے توفیق دی، پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں خدا را اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، جو تعلیم اللہ نے دی ہے اسے ضائع ہونے سے بچائیں، کوئی مصروفیت بنائیں، کوئی کام کرے، کوئی ڈیوٹی کرے، کوئی خدمت کرے، اپنوں کا خیال رکھیں، اپنوں کے لیے کوشش کریں، اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، گھر کے لیے، قبیلے کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، عقیدے کے لیے کوئی کام کریں، زندگی میں کوئی مصروفیت ہو۔ بیکار جو لوگ وقت گزاریں گے، فضول بحثیں کریں گے، وہ الجھ جائیں گے۔ ہم اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آتے ساری زندگی،
مجھے یہ کیوں نہیں کہا, مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا, فلانا اٹھ کے کیوں نہیں ملا, چھوڑ دے یار, ان چکروں سے باہر آ جا. یہ چیزیں تو بندے کو بزدل کر دیتی ہیں, یہ چیزیں تو کمزور کر دیتی ہیں. عزت نہ مانگ کے لینی چاہیے نہ چھین کے لینی چاہیے. عزت وہ ہے جو میرا رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. آپ اپنی ذات کے چنگل سے باہر نکلیں, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں, کوئی کام کریں. کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, 5 سپارے قرآن پاک کے بھی روز پڑھتے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک بھی پڑھتے تھے. پوری امت کو انہوں نے انصاف سے بھر دیا. لوگ کہتے تھے یہ حضرت عمر فاروق کے ثانی بن کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے عمر کتنی پائی ہے؟ 39 سال. کتنی عمر؟ ذرا ہلکا سا بولی, کتنی؟ پورے 40 نہیں, ایک کم. اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ڈیوٹیاں کر گئے, اتنا کام کر گئے. ہمیں ہوش ہی نہیں آتی. ہمارے تو عمر ہی کوئی نہیں سیانے ہونے کی. 30-32 سال کا بندہ تو کہتا ہے ابھی میں چھوٹا ہوں. ڈیوٹی کب کرے گا, کام کب کرے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن باہر تشریف لائے. صبح جب آتے تھے تو اپنے وزیر کو ایک لسٹ دیتے تھے, کیونکہ بادشاہ تھے, امیر تھے, تو لسٹ پہ لکھا ہوتا تھا ظہر کی نماز کے بعد محکمہ جنگلات والوں کو بلا لینا, میٹنگ ہے. عصر سے تھوڑی دیر پہلے تعلیم والوں کو بلا لینا, عصر کے بعد دفاع والوں کو بلا لینا, پھر وزارت داخلہ کو, پھر سارا دن کام ہوتا تھا. ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز باہر تشریف لائے تو جیب سے نا لسٹ نکالی. اس پہ لکھا تھا کل نہ 5 سپارے روز پڑھتا ہوں, کل 1 رہ گیا تھا, آج 6 پڑھنے ہیں. کل کچھ مصروفیت تھی تو درود پاک تھوڑا کم پڑھا تھا, آج 500 زیادہ پڑھنا ہے. اور تیسری لائن آپ کے وزیر نے پڑھی, لکھا تھا فلاں یتیم بچیوں کی آج باری ہے, ان کے گھر لنگر پہنچانا ہے. ابھی 2-3 لائنیں پڑھی تھی کہ آپ نے لسٹ چھین لی. فرمانے لگے او ہو یہ تو میری ذاتی ہے, آپ کے والی یہ نہیں, یہ تو میری نجی ہے, ذاتی ہے, میری اپنی ہے, یہ آپ کی نہیں, آپ کی دوسری ہے. تو وہ جو وزیر تھا نا اس نے فٹافٹ پیر پکڑ لیے, کہنے لگا حضور مجھے بھی سالوں گزر گئے آپ کے ساتھ, یہ مجھے تو بتاؤ یہ کام کس وقت کرتے ہو؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک, یہ 5 پارے, یہ بیواؤں یتیموں کے گھر لنگر, یہ کام کس وقت کرتے ہو؟ میں تو سارا دن ساتھ ہوتا ہوں. تو بڑی عجیب بات بتائی جناب عمر بن عبدالعزیز نے. فرمانے لگے بندے نے نا کچھ رقم بچوں سے, گھر والوں کے سائڈ پہ بھی رکھی ہوتی ہے, سب سے چھپا کے بھی رکھی ہوتی ہے, کوئی مشکل وقت آ گیا تو کام آئے گی. پنجابی میں کہتے ہیں میں مرن جین رکھیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ رکھا ہوتا ہے نا جی تھوڑا بہت, کہ چلو کسی وقت مشکل آ گئی, خدا نہ خواستہ کو بیماری, کو پریشانی, تو یہ پیسے کام آ جائیں گے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کچھ چھپا کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں, مشکل آ گئی تو کام آ جائیں گے. فرمایا میں نے بھی کچھ نیکیاں چھپا کے رکھی ہیں, قیامت میں مشکل آ گئی تو شاید کام آ جائیں. یہ میں نے چھپا کے رکھی ہیں, میں کسی کو بتاتا, یہ قیامت کی مشکل میں میرے. امام ابو نعیم نے لکھا ہے 100 گھر تھا پورا مدینے میں, تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی لیکن 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں, 100, جس میں 2 وقت کا کھانا بھی پہنچتا تھا, کپڑے بھی پہنچتے تھے, کوئی ضرورت پڑ جاتی تو دوائیوں کے خرچے بھی جاتے تھے. اور یہ سالوں جاتے رہے پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے. سالوں. یہاں تو نیکی کار فیس بک پہ ڈال, نیکی کار اور واٹس ایپ پہ ڈال, اور اب لوگ کہتے ہیں جی وہ جی میں چاہتا ہوں ذرا دوسروں کی بھی رغبت ہو جائے. میں نے کہا آپ اتنے بھولے نہ بنے, آپ مہربانی کریں, یہ رویہ درست. لوگوں کو لائنوں میں لگا کے لنگر بانٹتے ہو, تمہیں جب رب نے دیا تھا لائن میں لگا کے دیا تھا. 10 پھیرے لگواتے ہو غریبوں کے, جب تمہیں رب نے دیا تھا تو اس طرح کر کے دیا تھا. میں کہ مستحق بندہ ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے مستحق بندہ, تو مستحق تھا جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے. تو رب کے بندوں کو ناپتا اور تولتا پھرتا ہے. بے پرواہی ویگ سجن دی, جتھے کسے دی پیش نہ جاوے,
انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. اور پیر وارث شاہ نے کہا تھا وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا رب بے وارثا کر کے مار دائی. اس کی بے نیازی سے ڈر. اگر اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے تو تو ٹانگ سے ٹانگ ہی نیچے نہیں اتار رہا. تیرا لب و لہجہ ہی عجیب ہو گیا ہے. اللہ کے بندوں کو دینا ہے تو رب کا بندہ جان کے دے. دے بندے کو پر دیکھ اللہ کی طرف, بندہ نہ دیکھ. اور میں اپنی بات آگے بڑھاؤں تو نبی پاک نے فرمایا, صحیح مسلم میں موجود ہے, اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, مجھے لباس کی حاجت تھی تو نے دیا کیوں نہیں جو اس کی شان کے لائق. تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا. او میرے بھائیوں یاد رکھو دو بندے کو پر دیکھو اللہ کی طرف, دیکھو اللہ کی جانب, اللہ کی طرف دیکھو. 100 گھر مدینہ شریف میں کھانا بھی آتا ہے اور کپڑے بھی ملتے ہیں اور اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں, پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے. پھر اچانک سب غریبوں کے گھروں میں کھانا آنا بند ہوا. پھر ایک دوسرے سے لوگ پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا, تیرے گھر کب سے. اس نے کہا 18 محرم سے نہیں آیا. میرے گھر بھی 18, او ہو ہاں میرے گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا. جب تاریخیں ملائیں کہا پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا ہے, تو پتہ چلا 18 محرم کو مدینے میں امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے. امام زین العابدین مولا علی شیر خدا کے پوتے, کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کے اکیلے بچ جانے والے شہزادے, چہرے پہ کپڑا ڈال کے مغرب کے بعد غریبوں کے گھروں میں پشت پہ بوریاں رکھ کے لنگر پہنچاتے. جب غسل دیا جا رہا تھا تو کمر پر بوریوں کے نشان تھے. لوگوں نے آپ کے بیٹے سے کہا یہ نشان کا ہے, کہ کہا میرے ابا جی کھانے پہنچاتے رہے, حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے. کہا آپ جوان تھے آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے میں منتیں کرتا تھا, پر کہتے تھے پتر یہ میرا اور اس غریب کا راز ہے, میں تجھے بتا سکتا. پھر لوگ روتے تھے ان کا دروازہ دیکھ دیکھ کے, اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ, پھر جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے, ویکھیا جے گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا. او بھائیو عمل کر کے جائیں کوئی دنیا سے, اور عمل کر کے جائیں گے تو پتہ ملے گا کیا. رب کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا جب متقی لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. وہ اللہ کے مہمان ہوں گے, مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے. اپنی زندگی میں کوئی کام کریں, کوئی ڈیوٹی کریں, اور کچھ نہیں نہ کر سکتے, بات ختم کرنے لگا ہوں, کچھ نہیں نہ کر سکتے تو کسی کو تکلیف دینا چھوڑ دیں, دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا دینا چھوڑ دیں, کسی کا نفع نہیں کر سکتے تو کسی پر بوجھ بننا چھوڑ دیں. اپنی شخصیت اس طرح کی نہ بنائیں کسی کو اذیت پہنچے, کسی کو درد ہو, کسی کو تکلیف ہو. بخاری میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر کو قیامت والے دن اللہ جنت عطا کرے گا. تاجر کو ہاں جنت دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی مل جاتی ہے, صرف مسجد اور خانقاہ میں نہیں. حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. دکان پہ بھی ملتی. حضور فرماتے ایک تاجر کو اللہ قیامت میں جنت عطا کرے گا تو عرض کرے گا مالک میرا کون سا عمل پسند آیا؟ تو رب فرمائے گا تو مال بیچتا تھا تو کچھ غریب لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے, یا اللہ لے جاتے تھے. فرمایا جب تو وصولی کرنے لڑکوں کو بھیجتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے سختی کرنا, اور اگر کوئی غریب ہوا تو اسے آسانی دے دینا, آ جائیں گے پیسے, تو کہتا تھا. تو بندہ عرض کرے گا مالک میں کہتا تھا کہ جو مجبور ہوا اس پر آسانی کر دینا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا, میں تیرے اوپر رحمت نہ کروں؟ اور چلو لوگوں پر آسانی کر دو یار, گنجائش. ایک حدیث سن لیں,
حضور نے فرمایا جتنے پیسے تم نے کسی سے قرض لینے ہو نا، اگر وہ بندہ مجبور ہو تو اسے مہلت دے دو، جتنے دنوں کی تم مہلت دو گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے۔ ہم نے نا اپنے آپ سے کوئی کام لینا ہے، سنیں جی اللہ جزا دے، سنیں، ہم نے اپنے آپ سے کوئی کام لینا ہے، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ انہوں نے ظہر نہیں پڑھی ابھی تک، وہ محفل کے فوراً بعد ظہر پڑھیں گے۔ میں نے تو پڑھ لی، مجھے امید ہے آپ میں سے بھی زیادہ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی، لیکن کسی کی رہ گئی ہے، آج سستی ہو گئی ہے، تو نماز پابندی سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں، مسجد کی حاضری پابندی سے دیں۔ قرآن مجید بڑا ٹائم کم ہونا تو صرف کھول کے صبح زیارت کر لیں، لیکن ایک آیت ترجمہ اور تفسیر سے روز دیکھیں، اپنا رشتہ اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ کریں۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کسی کے لیے کریں، کوشش کریں زندگی میں کوئی ایک ڈیوٹی کر کے جائیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے میں نے نہیں کبھی کہا کہ میرے بچے بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے، فرماتے تھے سہارا اللہ رسول کا ٹھیک ہے۔ کہتے تھے ہم نے ہی سہارا بننا ہے، بہن بھائیوں کا بھی، ماں باپ کا بھی، بیوی بچوں کا بھی، ہم نے ہی خدمت کرنی ہے۔ زندگی میں خدمت کریں، ڈیوٹی کریں، کوئی کام کر جائیں، زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن اگر کسی کام لگ گئی تو فائدہ مند ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔